بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام کی مبارک جماعت کے دوسرے نمبر کے صحابی ہیں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ فضیلت، وہ شان عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی. ان کے ایمان لانے پر، ان کی ہجرت پر، ان کی نصرت پر اور ان کی خلافت پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی. یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا: اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما عمر کے ذریعے سے. کیا مقام ہوگا، کیسی عظمت ہوگی. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور ان کے خصوصیات بے شمار ہیں. جیسا میں نے گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہزاروں صفحات ان پر لکھے گئے ہیں، ان کی خوبیوں پر، ان کے محاسن پر، ان کے کمالات پر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کان بعدی نبی، کیونکہ نبوت مکمل ہو چکی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جمع فرما دیے تھے. ایک حدیث میں فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے. جس راستے پر عمر چل پڑے، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ایسا مقام. کیا کس لائن سے ان کی بات، کس زاویے سے ان کی سیرت پڑھے. ہر چیز ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی ہے. ان کے ایمان، ان کا تقوی، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور دین کے معاملے میں ان کی سختی اور آپس میں ان کی رحم دلی، ان کے اخلاق، ان کا اللہ کا ڈر. انہیں صفحات ہی صفحات ہیں بے شمار. بس یہ ہماری مجلسوں میں تھوڑی سی باتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ایک شوق ذوق پیدا ہو اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہم چلیں اور پڑھیں. بہت ہی بڑے درجے کے صحابی ہیں. انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں دیکھا کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے اور ایک شخص ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے مجمع میں ان کا مقام اور ان کا قد سب سے بلند نظر آ رہا ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو وہ آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خواب کی تعبیر ابوبکر سے بھی پوچھتے تھے. وہ مقام تھا خواب کی تعبیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور ان کی صفات بہت بلند کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیں گے.
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شہادت کا مقام دیں گے، جاؤ عمر کو بلا لاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بیٹھے، فرمایا خواب سناؤ۔ تو وہ صحابی خواب سنائے۔ جب خواب سنانے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب وہ بتا رہے ہیں اور تعبیر بھی بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر وہ صحابی نقل کر رہے ہیں۔ نقل کرتے ہوئے یہ دوسرے جملے پر جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دیں گے، غصے میں آ گئے، خبردار کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ نکالنا، ابو بکر کے رہتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر نہ میں اس کا اہل ہوں۔ تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر، اللہ نے تمہیں، تمہارے اندر وہ صفات اللہ نے رکھی۔ اور آخری خطبہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حیات الصحابہ کی دوسری مجیدوں میں کھول کے پڑھتا، دوسری جو ہے اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ، اس خطبے میں جو باتیں آپ نے عرض کی، لوگوں کو نصیحت کی، اور نصیحت میں فرمایا کہ لوگوں دنیا کی محبت اور دھوکے سے بچنا، یہ دنیا بہت دھوکے میں ڈالنے والی ہے، اور اپنے آپ کو اطاعت سے، دین سے جوڑے رکھنا۔ اور آخر میں ایک بات بیان فرمائی کہ میں نے تم پر ایک امیر، ایک خلیفہ مقرر کیا ہے، وہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہہ کر جو ہے حضرت نیچے اتر گئے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ تو بڑے سخت ہیں مزاج میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہوں تو یہ سخت ہیں، میرے بعد یہ نرم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا جو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں پہلی دعا یہ فرمائی کہ اللہم انی ضعیف۔ دیکھیں سبحان اللہ، سوچیں صحابہ کرام کیسی تربیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی سوچ، ان کا مزاج اور ان کا رخ، ان کیسے عہدہ ملا، خلافت ملی، کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں تو مجھے طاقت عطا فرما، وانی شدید غلیظ فلینی، اے اللہ میں بہت سخت ہوں مزاج کے اعتبار سے، مجھے نرم فرما، وانی شحیح فسخنی، اے اللہ میں بہت بخیل اور کنجوس ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ اور پھر وہاں خطبے میں ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، لوگوں میں نے سنا کہ تم لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ عمر بہت سخت ہے۔ فرمایا ہاں میں سخت ہوں اس آدمی کے لیے جو ظالم ہے، جو اللہ کا حکم توڑتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، میرے رخسار اس کے سامنے حاضر ہے۔ تو ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رخ وہ تھے، ایک دوسری تصویر بھی ہے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب تھا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے وہ اپنے آپ کو روک دیتے تھے، بس کچھ بھی ہو جائے اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سبحان اللہ، انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی، ایسی نظیر نہیں ملتی، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پوری بصیرت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے اور پورے دلائل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، ان کا دور خلافت جو تقریباً 10 سال سے زائد تھا، وہ جو عرصہ تھا ان کے زمانے کے اندر ایسا سکون، ایسا چین، ایسا اطمینان انسانی تاریخ کے اندر۔ یہ وجہ تھی ان کے عدل و انصاف کی، یہ وجہ تھی ان کے تقوی کی، ان کے اصول کی۔ 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا دور خلافت، ان کا طرز حکومت اور ان کی جو قیادت، ان کی جو لیڈرشپ تھی، کن بنیادوں پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے حدیث کی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی،
اس میں بہت سی باتیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے، جب کسی کو عامل بناتے، گورنر بناتے، اس سے 4 باتوں کا اقرار لیتے تھے۔ کتنی؟ 4 باتوں کا عہد لیتے تھے، اور فرماتے کہ اگر یہ 4 باتیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اگر یہ 4 باتیں اگر تم میں اگر پائی جائیں، یہ 4 میں سے کوئی ایک بھی اگر بات پائی جائے، حلت بکم العقوبہ، میں سزا دوں گا، میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہر گورنر کو، کیونکہ ان کا دور جو ہے اسلام پھیلا، فتوحات پھیلے، اور ایک نظام قائم ہوا، کئی علاقوں کے اندر گورنر اور عامل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے تھے۔ تو سب سے پہلی جو شرط اور کنڈیشن لگاتے، کہتے کہ تم لوگ ترکی النسل جو گھوڑا ہوتا ہے اس میں کبھی سواری نہیں کرو گے۔ گھوڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کی نسلیں ہوتی ہیں۔ جو گھوڑا ترکی النسل ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے سواری ہوتا، اس میں سواری نہیں کرو۔ اگر ہم میں سے کوئی اگر ہوتا تو یہاں بحث چھیڑ دیتا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ نے حلال کیا، آپ اس کو کون ہوتے حرام کرنے والے؟ یہ تو بہت سخت بات کر رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن حضرات صحابہ کا جو مزاج تھا اطاعت کا تھا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے نبی کی بات ماننا، اپنے بڑوں کی بات ماننا، یہ اطاعت پر انعام ہے۔ اس لیے وہ جو آیت ہے قرآن پاک میں، انعام کا وعدہ اطاعت پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ انعامات کب ملیں گے؟ اطاعت پر ملیں گے۔ بندہ جب اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اب اسے دنیا میں بھی انعامات ہیں، آخرت میں بھی انعامات۔ تو یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ سب سے پہلی چیز، اب دیکھیں سبحان اللہ، واقعے پر واقعہ یاد آتا، آپ حضرات سنے ہیں، میں بس اشارہ کرتا چلوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس جماعت حضرت خلیفہ بننے کے بعد حضرت نے جماعتیں مختلف علاقوں میں روانہ کی۔ ایک جماعت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر ملک شام میں بھی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کرتے کرتے ملک شام اور بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں کے عیسائیوں کو جب پتہ چلا کہ ایک بڑی جماعت آئی ہے، بڑا لشکر آیا ہے، تو وہ لوگ آگے، عیسائی علماء آگے ہیں اور ان کے پیچھے عیسائی لوگ ہیں۔ ان علماء نے کہا کہ ہم آپ کے امیر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ آگے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو عبیدہ تو یہ نہیں، ہمیں آپ کے اصل بڑے امیر سے بات کرنا ہے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو آپ آئے ہیں فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس لینے کے لیے، بس ہم ایک چیز، جو امیر آپ کے ہوتے وہ ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت ہماری آسمانی کتابوں میں لکھی، بس ہم ان کی شکل کو اپنی کتاب کی علامتوں سے ملانا چاہتے ہیں۔ وہ اگر وہ ہیں، ہم خود ان کے ہاتھ میں اپنی چابیاں دے دیں گے، ہمارا وقت بھی بچے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا، ہماری جان، آپ کی جان، سب کی جان۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے سوچا بڑا اچھا معاملہ ہے، تو انہوں نے خط لکھا اور ایک آدمی کو دوڑایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط لے کر وہ پہنچا مدینہ منورہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر سارے لوگوں کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کریں۔ تو مشورے میں کسی نے کہا نہیں جائیں، جماعت پہنچ چکی ہے، بس مقابلہ کرو، معاملہ ختم کرو۔ کسی نے کہا جانا ہے، مختلف رائے آتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آخری میں رائے دیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا علی تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، میری رائے ہے کہ سفر لمبا ہے، سخت گرمی ہے، آپ کا جانا مناسب ہے، آپ یہی رہیں، جماعت قریب پہنچ چکی ہے، ان سے کہیں اگر نہیں ہو تو پھر مقابلہ کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ علی ٹھیک ہے، تمہاری بات اگر ہم مان لیں، وہاں اگر مقابلہ ہو جائے
اور اس مقابلے میں اللہ کے کسی بندے کی شہادت ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے عمر صرف گرمی کی وجہ سے تم نہیں گئے، اگر گرمی کی وجہ گرمی برداشت کر کے تم اگر سفر کر جاتے تو کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی، کیا جواب؟ تو علی خاموش بیٹھے، ہاں ٹھیک ہے سفر کرے۔ اپنے غلام اسلم، ان کے غلام تھے اسلم ان کا نام تھا، وہ اپنے غلام کو لیے اور لے کر چلے۔ مجھے اصل میں یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گورنروں کے لیے 4 باتیں جو بتائے تھے، 3 باتیں اپنی ذات سے متعلق تھی، 1 بات گورنری سے متعلق تھی۔ جو 4 باتوں کا اگریمنٹ کرواتے، یہ 4 باتیں ہیں، قبول ہے تو آپ کو گورنری دی جائے گی۔ سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہے ہیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کہا کہ بھئی کہ کوئی آدمی اعلیٰ سواری پر یہ سوار نہیں ہوگا، متوسط درجے کی جو سواری ہے، اب جب چلے تو ایک اونٹ سواری لیے اور ایک ہی سواری اور اپنے غلام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور سفر کس طرح؟ ایک کچھ میل طے ہو گئے، اتنا سفر میں سوار آپ پیدل، اور اتنا سفر آپ پیدل میں سوار، اس طرح تقسیم کرتے 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 ملک شام کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب مسجد بیت المقدس کے قریب جب داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے صحابہ پہنچ گئے، انہوں نے درخواست کی کہ گھوڑا تبدیل کر لیں، سواری تبدیل کر لیں، لباس تبدیل کر لیں، کیونکہ لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک تو پیوند سرخ چمڑے کا لگا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہے 14 پیوند تھے اور ایک پیوند سرخ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے لباس بدل دیں، سواری بدل دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بدل گئے، لباس بھی بدل لیا، سواری بدل لی۔ پھر جب چلے تو فوراً احساس ہوا یہ میں نے کیا کیا، اتر گئے، لاؤ بھائی اپنا پرانا لباس، اسی لباس کو پہنا اور اسی سواری میں بیٹھے پرانی والی، اور ایک بات، ایک سبق پوری امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق دیا۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے، یہ سبق ہمیں اس واقعے سے لینا ہے۔ بڑا مشہور تاریخی جملہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اور قیامت تک آنے والی امت سے فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ سبق ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ ہمیں عزت جو دیتے ہیں، اللہ ہمیں جو عزت دیے ہیں، وہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آدمی سمجھ جائے نا، مجھے عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ کنا اذل اللہ۔ جس راستے میں اللہ نے عزت نہیں رکھی، اس میں اگر تم اپنی عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اگر یہ امت مال میں، دولت میں، چیزوں میں عزت، شرافت تلاش کرے، پھر وہی ذلت میں چلی جائے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جب آگے پہنچے، وہ دیکھ رہے ہیں عیسائی کی علماء اپنی کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اور ان کی زندگی، جیسا گزشتہ میں نے بتایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھے تھے، اور ان صفات کو ملا رہے ہیں ان آپ کی زندگی سے، اور آگے بڑھ کر چابی ہماری۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ کوئی بھی بلکہ ایک اور واقعہ وہیں پہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیت المقدس فتح ہو گیا، تو ایک بوڑھے میاں لڑکھڑاتے ہوئے، جھکی ہوئی کمر آئے مجلس میں اور آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی بیگ کھولی، بیگ کے اندر ایک بہت پرانی پرچی تھی، اس کو نکالا اور حضرت عمر کے حوالے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس میں حضرت عمر کا بھی نام تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے اس میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ میرا جاہلیت کے زمانے میں سفر ہوا تھا ملک شام. میں بالکل نوجوان لڑکا اور میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ہمارا قافلہ رکا ہوا. ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے ہمیں بہت اکرام کیا، کھلایا پلایا، اور کھلا پلانے کے بعد وہ مجھے ہم سب کو اپنے گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر بہت سارے ہدیے دینے کے بعد مجھے خاص تحفے دے کر کہتا ہے آپ سے ایک کام ہے. کہ کیا کام ہے؟ کہا ایک سادہ سا کاغذ لا کر کہا کہ آپ اس میں لکھ دو. کیا لکھو گے؟ کہا لکھو کہ میں عمر ابن الخطاب امیر المومنین، میں عمر ابن خطاب امیر المومنین، جب میں خلیفہ امیر المومنین بن جاؤں گا، یہ فلاں ابن فلاں کو اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور اس کی ہر چیز کو میں جو ہے امن دوں گا، اور اس کو جو ہے اس علاقے سے نہیں نکالوں گا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں لکھو بس، کہاں لکھو بس. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عمر، اسلام، خلیفہ، یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس عمر کے. لکھ دیے، لکھ کر جو چل پڑے. پھر وہ خط فرمایا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو آج بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہ آ کر جو ہے میری تحریر مجھے پیش کر رہا ہے. اس کو بلایا، پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آخری نبی کے خلیفے کے جو صفات ہیں وہ صفات اس کتاب میں ذکر کیے گئے. میں وہ صفات دیکھ کر سمجھ گیا کہ تم ہوا. تو بلکہ میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلی صفت گورنروں سے جو عہد لیتے تھے ترکی النسل. دوسری چیز کہتے تھے کہ دیکھیے میدے کی روٹی نہیں کھائیں گے، غذا سادی ہوگی، چھنا ہوا آٹا نہیں ہوگا، بغیر چھنا ہوا آٹا کھائیں گے. اور دیکھیے نا اگریمنٹ لے رہے ہیں گورنروں سے. تیسرا، باریک لباس نہیں پہنیں گے. سواری، کھانا اور پھر لباس، یہ تین چیزیں انسان کی اپنی ذات سے متعلق. اگر ذرا سوچیں کہ ہمیں کیا کرایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک عہدہ دے رہا ہے، تو آپ کے اندر محنت کی صفت، جفاکشی کی صفت، آپ کے اندر قناعت کی صفت، آپ کے اندر جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب بھیجتے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہاں ایک نصیحت یہ فرمائی، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. دیکھو عیش و عشرت، ناز و نعمت، اس میں پڑے رہنے سے بچے رہو. آدمی محنتی ہو، جفا کشی ہو اس کے مزاج کے اندر. اسی لیے تو ایک سسٹم روزوں کا اللہ نے ہمیں دیا. روزہ کیا ہے؟ آدمی کو صبر سکھاتا ہے، محنتی سکھاتا ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بھوک کو محسوس کرنا، پیاس کو محسوس کرنا، محنتی بننا. کیونکہ جو قوم عیش میں اور تنعم میں پڑ جاتی ہے وہ قوم ذہنی طور پہ غلام بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں نا، یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سواری بالکل درمیانی، دوسری چیز تمہاری کیا ہو؟ کھانا بالکل سادہ، اور تیسری چیز تمہارے لباس بالکل سادہ ہو. یہ تین چیزیں اپنی ذات سے متعلق، اور ایک چیز گورنری سے متعلق ہے، لا تغلقوا ابوابکم من حوائج الناس. اپنے دروازے لوگوں کی ضرورت کے لیے بند نہ کرو. جیسے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الحصول، یہ آپ کی خوبی تھی. سہل الحصول کا مطلب کیا ہے؟ آپ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا آسانی سے پہنچ جاتا. آپ تک پہنچنا چاہتا آسانی سے پہنچ. یہ نہیں ہے کہ بھی کہ اپائنٹمنٹ لینا ہے، یہ نہیں کہ بھی کہ نہیں، بہت آسانی سے ایک آدمی اپنی ضرورت لے کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کہتے تھے گورنری قبول کرنا ہے یہ چار چیزیں. اور جب گورنر بنے آپ نے جو ہے نا ایک خطبے میں ایک جملہ فرمایا
3 لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایک امیر یعنی گورنر، دوسرا اس کے رشتہ دار اور گھر والے، تیسرا اس کی کابینہ. یہ 3 لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے آپ نے سب کو ایک مرتبہ جمع فرمایا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے. دیکھو 3 لوگ ایک ترتیب پر آنا ہے. ایک میری ذات ہے، ایک آپ لوگ گھر والوں کو، رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرے، اصول بنا دیا. ذرا سوچیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت پھیلی، جو جس کو کہتے ہیں نا ان کی پوری خلافت، یہ عدل و انصاف کی بنیاد پر. یعنی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی عدل کا تذکرہ کرو گے تو عمر کا نام زندہ ہوگا، عمر کے تذکرے سے عدل کا تذکرہ ہوگا، عدل کے تذکرے سے اسلام کا تذکرہ ہوگا. ایک معیار قائم کر دیا. ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. طبیب ڈاکٹر نے کہا شہد پینا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ شہد. حضرت کے پاس اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ بازار سے شہد خریدے. تو آپ کیا کیے، ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کر کے فرمایا لوگوں میں بیمار ہو چکا ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا علاج شہد ہے، اور اس موقع پر میرے پاس شہد نہیں، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے. سوچے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت، آپ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المال میں شہد، اگر تم لوگ مجھے اجازت دو میں مستعار لے لوں گا، استعمال کروں گا، جب ہوگا تو واپس کر دوں گا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین ایسا معیار قائم مت کرے کہ آنے والوں کے لیے دشوار ہو جائے. نہیں ایسا مت کرے گا. ایک قاصد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، اور آ کر جو ہے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں فجر بعد ملاقات کریں گے. کسی نے کہہ دیا، وہ مسجد میں ٹھہر گیا. وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، ایک آدمی جو ہے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعاؤں میں گڑ گڑا رہا ہے، اور دعا میں روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو اگر تو میرے گناہ معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر دے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں. اگر تو میرے گناہ اور میری غلطی کو اگر تو معاف نہ کرے پتہ نہیں میرا کیا حال ہو. تب یہ بات اصل میں کیوں ہوئی تھی بتائیں؟ وہ واقعہ ہے، یہ وہ ہم مشہور واقعہ سنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چکر لگا رہے تھے، بچہ رو رہا تھا، دودھ پیتا بچہ. مشہور قصہ ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی اس ماں سے کہ بھی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا بھوکا ہے. کہا خاموش کر، دودھ پلا. نماز میں کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت گہرے تعلقات. یہ راتوں میں نکل کر گشت کرتے، چکر لگاتے، گھومتے پھرتے، جائزہ لیتے تھے. کہیں پر کہیں جو ہے کھڑے ہو، کہیں پہ اگر رکنا پڑتا تو عبدالرحمن ابن عوف کہتے امیر المومنین آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، میں ذرا چکر لگاتا ہوں. ترتیب. پھر حضرت عمر عبدالرحمن ابن عوف آتے، کہا میں نماز میں کھڑا تو آپ ذرا چکر لگا لیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے. تو جب چکر لگا رہے تھے ایک قافلہ سفر سے، اب وہ عورت جو ہے، بچہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد رونے لگا. پھر حضرت عمر نے فرمایا اس کو خاموش تو کر، دودھ پلا، کیوں رو رہا ہے؟ بھوکا ہے. اب تیسری مرتبہ اس عورت کو غصہ آ گیا. اس عورت نے کہا کہ آؤ جاؤ اپنا کام دیکھو، کیا ہے تو ہمارے پیچھے پڑے ہو. میں چاہتی ہوں یہ بچہ جلد سے جلد دودھ چھوڑ دے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں. ارے کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہے؟ کہا کہ عمر نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ جو بچہ جب دودھ چھوڑے گا اس کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے جاری ہوگا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس بچے کو کھلاؤں، میں چاہتی ہوں جلد سے جلد اس کا دودھ چھوٹے اور پھر وظیفہ جاری ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سیدھے مسجد میں آئے اور آ کر وہی رات رو رہے ہیں جب وہ قاصد وہاں بیٹھا تھا، اور بیٹھ کے اللہ کم من قتلت یا عمر من المسلمین، میرے کتنے بچوں کو تم نے اس طرح جو ہے تکلیف دی ہے عمر. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اگر اللہ میری یہ غلطی کو
معاف کر دے تو بس میں مبارکبادی دیتا ہوں، اگر اللہ میری غلطی کو یہ معاف نہ کرے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ آدمی دیکھ رہا ہے ان کے تڑپنے کو، ان کے رونے کو۔ فجر کی نماز ہوئی تو نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیٹھے، وہ قاصد یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم رات کی تنہائی میں جو آدمی رو رہے تھے وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے پھر چینج کر دیا، اعلان کیا بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس کا نظام بیت المال سے شروع ہو جائے گا۔ تو تین باتیں جیسے میں نے عرض کی۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی رشتہ داروں سے، کہ جو رشتہ دار، اگر کوئی آدمی باہر کا کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ایک سزا ہے، لیکن اگر کوئی گورنر کا بیٹا، گورنر کا رشتہ دار، امیر المومنین کا رشتہ دار غلطی کرتا ہے تو ڈبل سزا ہے، سیدھے ڈبل سزا ہے۔ اور میرے مطلب یہ سب۔ اور تیسری چیز کابینہ کے بارے میں بھی کہ دیکھو ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری ہر چیز ایک متوسط درجے کے آدمی کے برابر ہو۔ یہ کہتے ہیں نا وی اے پی جو کلچر ہے، اس کلچر کو، اس سسٹم کو ختم کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ برکتیں یہیں سے آئیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہاں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ دوڑنے کی ایک یعنی مطلب کمپٹیشن، دوڑنا ہے، رننگ، تو اس میں جو ہے نا حضرت وہ نوجوان آگے آ گیا، عیسائی تھا، وہ آگے ہو گیا، وہ جیت گیا۔ بیٹے کو غصہ آیا عمرو بن عاص کے، انہوں نے ایک لگا دیا، تو وہ عیسائی جو تھا نوجوان، وہ سیدھے مدینہ آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا پناہ ملے گی مجھے؟ کہا ضرور ملے گی پناہ۔ کیا ہوا بتا؟ کہا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے اس بات پہ مجھے مارا ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر نے خط لکھا عمرو بن عاص، کہا آپ اپنے بیٹے کو لے کے آئیے، آپ آئیے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بلایا گیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کے ساتھ آئے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ جب اس نوجوان نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہوا اور میں آگے آ گیا تو اس نے میری پٹائی کی، حضرت عمر نے اپنا دھوا دیا، کہا اس کو مار، جتنا اس نے مارا اس کو مار۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو کوڑا ہے، یہ جو درہ ہے، عمرو بن عاص کے سر پہ رکھو۔ وہ نوجوان کہتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر کہا کہ عمرو کیا بات ہے، اللہ نے انسانوں کو تو آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ بڑے یعنی اس معاملات پہ بڑے سخت تھے کہ نہیں، ایک خود اپنی ذات، خود اپنی فیملی گورنروں کی ہو، اور پھر تیسری چیز یہ جو عملہ ہے، کابینہ ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو بس سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات 5 باتیں جب بھی کوئی گورنر جاتا 4 شرائط اگریمنٹ کے طور پہ اور اصول کے طور پر بتا دے حکومت کیسی کرنی ہے، یاد رکھنا تمہاری حکومت میں، تمہاری ریاست میں کوئی فقیر، کوئی محتاج نہ ہو، ہر ایک کو اس کی ضرورت۔ بڑا عجیب جملہ ہے، جو آدمی طاقتور ہے اس کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ آئے کوئی نوجوان، کوئی طاقتور، بھیک مانگنے کے لیے اس کو محنت پر لگاؤ۔ کمزور ہے، معذور ہے تو وہ محتاج۔ وَلَا مَدْيُونًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا ظَالِمًا إِلَّا أَعَنْتَهُ إِلَّا مَنَعْتَهُ وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا مَنَعْتَهُ، مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ وَلَا ضَعِيفًا إِلَّا أَعَنْتَهُ، کوئی بھی کمزور ہے، جس لائن کی کمزوری ہے اس کی مدد کرو۔ ظالم کے سامنے کھڑے رہو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام بنایا، اور اس نظام کے تحت جو ہے سبحان اللہ انہوں نے اصل میں ایک بات یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے شروع میں نے کہا 4 باتیں تھیں جو ہر حکمران سے ایگریمنٹ کے طور پر لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں اور اپنے رعایا کے ساتھ ایک شرط انہوں نے لگائی تھی، ہم ایک عام آدمی کی طرح رہیں گے، ہمارا کھانا پینا، ہماری سواری، یہ کھانا، ہمارا جو ہے نا معیار،
امتیازی نہیں ہونا چاہیے. یہ پسند ہے، یہ ٹھیک ہے تو آؤ، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی نگرانی کرتے تھے. یہی وجہ تھی ان کی خلافت، ان کا جو دور تھا بڑا برکت والا، بڑا سکون والا، بڑا اطمینان والا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور عنوان ہے انشاءاللہ اس کو عرض کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان کا جو دور ہے یہ یوں سمجھیے کہ انتظامی دور ہے. ہر چیز کو منظم کر کے ایک سسٹم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس سے پہلے چیزیں ہوا کرتی تھیں لیکن ایک سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اگر ہم ان کی علماء نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا، میں آپ کو مختصر بتاؤں تاکہ ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آئے. کسی بھی معاشرے کے امن اور سکون کا ظاہری سبب کیا ہے؟ بولے پولیس ہے. کہ دیکھیں پولیسوں کا نظام ہے، ہر شہر کے اندر پولیس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، کوئی کرائم نہ ہو، کوئی جو ہے کوئی غلط چیز نہ ہو، ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام والنٹری طور پہ ہوتا تھا، رضاکارانہ طور پہ ہوتا تھا. صحابہ لوگ دیکھتے تھے، کوئی غلطی کیا پکڑ کے لے کے آ گئے والنٹری طور پہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسٹم، ایک محکمہ قائم کیا، پولیس کا ایک نظام قائم کیا، اس کے لیے ٹریننگ قائم کی، اس کے لیے چوکیاں اس کے لیے متعین کیے کہ دیکھیے اسٹیشنز یہاں پر ہوں گے. اور وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے پورے علاقے کے اندر وہ جو ہے نگرانی ہوتی ہے. جب پولیس کا نظام ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے کوئی آدمی تو دوسرا مرحلہ عدالت کا ہوتا ہے. بھئی یہ غلط، یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ثابت کون کرتی ہے؟ عدالت کرتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے عدالت کا ایک منظم نظام نہیں تھا. کمیونٹی کے اندر، علاقے کے اندر جو بڑا صاحب رائے ہوتے تھے وہ فیصلہ کر دیتے تھے معاملات میں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عدالت قائم کی، جج قائم کیے، قاضی، چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے زمانے میں بڑے بڑے قاضی تھے، وکلا تھے، جوڈیشنل نظام قائم کیا. فیصلے ہوتے تھے تو ان فیصلوں کو تحریر کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عدالت میں جو فیصلے ہوئے ان فیصلوں کو کتابی شکل دی گئی. کئی ایسے فیصلے ہیں جو تحریر میں ہیں. تو یہ سارا نظام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جوڈیشنل نظام کی بھی نگرانی کرتے تھے، کیونکہ ایک ہے انبیاء علیہ السلام و معصوم ہے نہیں، اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عدالت کا نظام بڑا عجیب بنایا. انصاف ملے، انصاف جلدی ملے، انصاف مفت ملے. یہ تین چیزیں، انصاف فوراً ملے، تاخیر سے انصاف ملتا ہے لیکن سالوں لگتے ہیں. انصاف ملے، مفت ملے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی طرفداری نہیں کہ بھئی کہ انہیں میرا رشتہ دار، انہیں تیرا رشتہ دار، انہیں اپنا، انہیں یہ کہیں ہمارے ججوں سے، کہیں ہمارے قاضیوں سے کوئی غلطی نہ ہو، اس کا باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرتے ہیں. یہ سارا نظام، یہ ان کا کارنامہ ہے. ایک عظیم کارنامہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ملک، سیاست، ریاست، جتنی فوج مضبوط ہوتی ہے اتنا ملک محفوظ ہوتا ہے. یہ اصول ہے. سرحدیں جو محفوظ ہوتی ہیں اس کی بنیاد فوجی نظام کے ذریعے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل فوجی چھاونیاں قائم فرمائیں. ہر سال 30,000 فوجی فوج میں داخل کرتے، اور فوجی جب آتے تھے تو ان کے لیے، کیونکہ جنگوں کے لیے سب سے بڑا سورس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بولے گھوڑے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. گھوڑے لکھا ہے کہ 30,000 گھوڑے سالانہ یہ گھوڑوں میں ترقی ہو،
گھوڑے آئیں اس کا نظام چلاتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو فضائی فوجی نظام ہے یہ تو ابھی جب سے ہوائی جہاز شروع ہوا جب سے ہے نا، لیکن سمندری فوجی نظام یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا، جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اول ما یغزو، سب سے پہلا لشکر اللہ کے راستے میں جو جائے گا وہ سمندر کا سفر کر کے جائے گا، اور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اس میں میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دعا فرمائی تھی۔ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی تھی۔ تو سمندری فوج کا نظام یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن جو زمینی فوج کا نظام، وہ فوج کا نظام، وہ فوج کی جو چھاونیاں ہیں، فوج کی ٹریننگ ہے، بلکہ فوجی کے لیے جب وہ فوجی جب نکلتا جنگ میں تو اس کے گھر کا نظام، اس کی چھٹیوں کا نظام، اس کی تنخواہ کا نظام۔ چھٹی کے نظام میں ایک واقعہ ہے نا مشہور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات میں جو ہے گشت کر رہے چل رہے، ایک گھر کے اندر سے جو ہے نا کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اشعار۔ وہ اشعار ایسے تھے کہ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی اپنے شوہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے شوہر گئے ہیں بس ان کی محبت میں، ان کی جدائی میں اشعار پڑھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے فکر کے ساتھ گھر آئے اور آ کر اپنے بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حفصہ ذرا بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقریباً 4 مہینے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ سوچے آج فوجی جو ہے جب جاتا ہے وہ گھر کے لیے تڑپتا ہے، اپنے بچیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام قائم کیا، اور یہ کتنا عدل اور انصاف پر اور کتنی انسانیت پر مبنی ہے۔ دیکھیں کسی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد وہ واپس آ جائے۔ تو یہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہروں کے بارے میں آپ دیکھیں، الفاروق علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر جو ہے مناقب عمر بن الخطاب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتابوں میں لکھا ہے شہر کی پلاننگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی۔ شہر کی پلاننگ کا مطلب جس میں 2 باتیں خاص طور پر، پانی کا نظام، پانی کے نظام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریاؤں سے نہریں، اور نہروں سے جو ہے پانی کیسے کھیتوں میں، باغات میں کیسے وہ سرسبز و شاداب ہو، اس کا نظام چلایا۔ اور شہر کوفہ، بصرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا۔ کوفہ اور بصرہ وہ شہر تھے، لیکن سب سے زیادہ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے اندازے پر زمینوں کا تعین ہوتا تھا، اندازوں کے بعد ہم صحابہ کے واقعات میں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات میں، کہ زمین کے معاملے میں اندازوں پہ زمین چلتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اندازوں نہیں، کہ پیمائش طے کی گئی کہ یہ پیمائش ہے، یہ جو ہے نا اتنے اسکوائر فٹ، اتنے گز، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی۔ راستوں کا نظام، مسافر تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے، ان کے لیے سفر کا انتظام، ان کے لیے قیام کا انتظام، ان کی سواریاں اونٹ ہوتے تھے تو ان اونٹنیوں کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے استبل ہیں، کوٹھے ہیں، وہ سب بنائے گئے۔ اسی کو کہتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، کئی چیزوں کے سیکھنے کا، کئی چیزوں کے دیکھیں، ایک بڑی پلاننگ، ایک بڑا ایک منصوبہ بندی کے ساتھ۔ بلکہ ایک کتاب یہاں پر بھی ہے، خیر القرون کی درسگاہیں، قاضی مبارک اطہر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اگر ہم دیکھیں، تعلیم و تعلم تو پہلے بھی چلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی حضرت تعلیم و تعلم، لیکن منظم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مکتب جو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے مکتب کا جو سسٹم شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینہ منورہ کے اندر 3 اساتذہ کو مقرر کیا، 3 اساتذہ، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی، ان کی چھٹیاں مقرر کی کہ بھئی یہ استاد ہیں، ان کی یہ چھٹی ہے، ان کی یہ تنخواہ ہے، یہ ان کا کام پڑھانا ہے۔ ایک آگے چل کر ایک استاد جو ہے نا پڑھا رہے تھے بچوں کو،
اس میں لکھا ہے یہ واقعہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، گرامر کے اعتبار سے پڑھے. کسی نے آ کے کہا حضرت عمر سے کہ یہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھا ہے، حالانکہ معنی پورا بدل جاتا ہے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسولہ کو رسول ہی پڑھا رہے، معنی بالکل بدل جاتا ہے. عمر نے کہا کیا کریں، بلا کے پوچھا حضرت کہاں سے؟ کہا میں باہر سے آیا ہوں. اچھا باہر سے آئے ہیں. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو بلایا، ابو الاسود، وہ نحو صرف کو جانتے تھے. کہا اب نحو صرف پڑھاؤ بھائی. سمجھ رہے ہیں، نحو صرف کے پڑھانے کا علمی نظام، مکتب کا نظام، مساجد کا نظام، اماموں کی تنخواہ، مؤذن اور مؤذن کی تنخواہیں، مساجد، یہ سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کروایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کی توسیع اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کروائی. جیسا میں نے گزشتہ عرض کیا، 1400 جامع مسجد اپنی دور خلافت کے اندر انہوں نے قائم فرمائے. یہ برکت ہے، یہ ان کے تقوی کی، ان کے انصاف کی، ان کے عدل کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان کے صفات ہماری زندگیوں میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے قبول کیا دین کی خدمت کے لیے، دین کی قربانی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے. ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہو ہمارے، اسی لیے ہم جو ہے نا ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا خدمات کی. یعنی ہم صفحات بھرے ہوئے. بس یہ اگر آج دنیا جو ہے فخر کرتی ہے انسانی حقوق پر کہ ہم انسانی حقوق دیتے ہیں، سب سے پہلے ویلفیئر کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم طریقے سے امت کے سامنے دیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے جو ہے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری ہوگا. کمیونٹی کے اندر جو معذور ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو غریب ہے، یہاں تک کہ ایک بوڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے جا رہا تھا، اور کہاں حضرت عمر نے دیکھا کہاں جا رہا تھا، وہ جو ہے کمانے کے لیے جا رہا، کمانے کے لیے. پیچھے گئے میں کما رہا ہوں. اچھا تمہارے لیے وظیفہ مقرر نہیں؟ کہا نہیں، میں غیر مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب جملہ فرمایا، تمہاری جوانی کے زمانے میں ہم نے تم سے جزیہ وصول کیا، اب تم بڑھاپے کے زمانے میں آ چکے ہو، اب اس وقت تمہیں ضرورت ہے نہیں، تم سب کے لیے بھی وظیفہ جاری کرنا. انسان ہو، انسانیت کی بنیاد پر حقوق، کھلانا پلانا، خدمت کرنا. یعنی کئی واقعات کہ آپ وہاں کے حکمران اپنے عمال کو نصیحت کرتے تھے کہ غیر مسلم جو ذمی ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرو، ان کی عبادت گاہوں کی رعایت کرو، ان کے چرچ ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، اس کے حقوق کی رعایت کرنا. سب چیزیں بیان ہوئی، یہ سب چیزیں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہیں. اسی لیے جو ہے کہنے والے کہتے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے پر، جس طرز پر آپ نے کام کیا، اگر 10 سال اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتے، پوری دنیا میں اسلام. تو بہرکیف بات لمبی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اصل چیز یہی ہے کہ ان حضرات کی زندگیاں، ان کی جو سیرت ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کام کرنے کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے. یعنی کس طریقے سے بات پہ بات یاد آتی جا رہی ہے، نوجوانوں کو کیسے آگے بڑھاتے تھے. ہم مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا ہوتی تھی، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر جو ہے 16 سال سے زیادہ ہے، وہ بالکل آگے بیٹھے ہیں. کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھئی کہ اتنی بڑی مجلس میں یہ کیسا نوجوان 16-17 سال کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل جواب دینے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ سوال کر دیا لوگوں سے، بھئی بتاؤ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا اصل پیغام کیا ہے، اس میں کیا اشارہ ہے، کیا میسج ہے؟ کسی نے کہا فتح ہے، کسی نے کہا نصرت ہے، کسی نے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ نے اس آدمی کو، اس بچے کو قرآن پاک کا علم اور فہم اور حکمت عطا فرمائے، اسی لیے میں اس کو آگے رکھتا ہوں. جب ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ یہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں حضرت عمر کے، بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، بیٹا بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ باپ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلائے اور بلا کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم بہت کلوز ہوتے جا رہے ہیں حضرت عمر سے، 3 باتیں ہمیشہ میری نصیحت کے طور پہ یاد رکھنا، کبھی ان سے جھوٹ مت بولنا، کبھی ان سے جھوٹ مت بولنا۔ دوسرا فرمایا ان کی بات کسی کے سامنے جا کے مت بولنا، اور تیسرا ان کے سامنے کسی کی غیبت مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی بات کو پلے بند باندھ لیا، بس اس پر عمل کیا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں میرے والد کی ایک ایک بات 10-10 ہزار درہم کے برابر تھی، یعنی مطلب اس کی کوئی بڑی قیمتی بات تھی۔ یعنی بعض مرتبہ آدمی کسی بڑے کے قریب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، غیبت کرتا ہے قریب ہونے کے لیے تو اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔